دل بیمار کا علاج۔ ایک سالیہ شخص کا ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا۔ وہاں ایک معالج بیماریوں اور دوائیوں کا ذکر کر رہا تھا۔ سالیہ جوان نے پوچھا، اے جسموں کے معالج، کیا تیرے پاس دلوں کا بھی علاج ہے؟ وہ بولا، ہاں، بتلاؤ، دل میں کیا بیماری ہے؟ سالیہ جوان نے کہا، گناہوں کی ظلمت نے اسے سخت کر دیا ہے۔ معالج نے کہا، اس کا علاج صبح و شام گریہ وزاری، استغفار، رب غفور کی اطاعت میں سعی اور اپنے گناہوں پر معذرت طلبی ہے۔ دوا تو یہ ہے، شفا رب کے پاس ہے۔ وہ سالیہ جوان اتنا سنتے ہی بے حال ہو گیا اور کہنے لگا، تم واقعی ہی ایک اچھے طبیب ہو، تم نے لاجواب علاج بتلایا۔ معالج نے کہا، یہ اس دل کا میری 3 شرطیں ہیں۔ جب نماز کا وقت آئے تو مجھے اس کے ادا کرنے سے نہ روکنا۔ دن کو مجھ سے جو چاہو کام لو، مگر رات کو نہیں۔ مجھے ایسا کمرہ دو جس میں میرے سوا کوئی نہ آئے۔ مالک نے تینوں شرطیں منظور کرتے ہوئے کہا، گھر میں رہنے کے لیے کوئی کمرہ پسند کر لو۔ غلام نے ایک خراب سا کمرہ پسند کر لیا۔ مالک بولا، تو نے خراب کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے جواب دیا، اے مالک، یہ خراب کمرہ اللہ کے یہاں چمن ہے۔ چنانچہ وہ دن کو مالک کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ ایک رات اس کا مالک وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کمرہ منور ہے، غلام سجدے میں ہے اور اس کے سر پر ایک نورانی قندیل معلق ہے اور وہ آہ و زاری کرتے ہوئے کر رہا ہے، یا الہی، تو نے مجھ پر مالک کی خدمت واجب کر دی ہے اور مجھ پر یہ ذمہ داری نہ ہوتی تو میں صبح و شام تیری عبادت میں مشغول رہتا۔ اے اللہ، میرا عذر قبول فرما لے۔ مالک ساری رات اس کی عبادت دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ صبح ہو گئی۔ قندیل بجھ گئی اور کمرے کی چھت حسب سابق ہموار ہو گئی۔ وہ واپس لوٹا اور اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا۔ جب دوسری رات ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ گیا۔ وہاں دیکھا تو غلام سجدے میں تھا اور نورانی قندیل روشن تھی۔ وہ دونوں دروازے پر کھڑے ہو گئے اور ساری رات اسے دیکھ کر روتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہا، ہم نے تجھے اللہ کے نام پر آزاد کر دیا ہے تاکہ تو فراغت سے اس کی عبادت کر سکے۔ غلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، اے صاحب راز، راز ظاہر ہو گیا، اب میں اس افشائے راز اور شہرت کے بعد زندگی نہیں چاہتا۔ پھر کہا، اے الہی، مجھے موت دے دے، اور گر کر مر گیا۔ واقعی ہی صالح عاشق اور طالب مولا لوگوں کے حالات ایسے ہی تھے۔